حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر۔ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ مواہب میں کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کے بارے میں ایک اور تو روایتوں میں یہ آتا ہے کہ آپ لوگ کئی وقت بھوکے رہتے تھے، کھانے کے لیے آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کے پاس کچھ نہ ہوتا تھا، کبھی کھجوریں کھا کر گزارا کر لیا، کبھی یہ بھی نہ ملی تو صرف پانی ہی پی لیا۔ اور دوسری اور روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ نے اپنے گھر والوں کو سال بھر کا روزینہ ایک ہی بار میں دیا۔ آپ نے اپنے 40 ساتھیوں میں 40 اونٹ بانٹ دیے۔ کہیں یہ ذکر ہے کہ آپ نے حج عمرے کے دوران 100 اونٹ ذبح کیے، کسی دیہاتی کو بکریوں کا ریوڑ عنایت فرمایا۔ آپ کے ساتھیوں میں سے کچھ ایسے ساتھیوں کے واقعے زیادہ ملتے ہیں جو دولت والے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم وغیرہ، جنہوں نے بہت سے موقعوں پر اپنے مال و دولت سے مسلمانوں کی مدد کی۔ تو اگر یہ فراخی اور وسعت تھی تو پھر کئی دن بھوکا رہنے، مہینے بھر گھر میں چولہا نہ جلنے کا کیا مطلب؟ اور اگر اتنی تنگدستی تھی کہ کھانے پینے کے لیے بھی کچھ میسر نہ آتا تھا تو پھر یہ داد و دہش کیسی تھی؟ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو عام آدمی کے ذہن میں الجھن پیدا کرتی ہے۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ فتح الباری میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی اپنی جان پر یہ سختیاں اس لیے نہیں تھیں کہ حقیقت میں آپ لوگ ایک روٹی سے بھی محتاج اور عاجز و درمندہ تھے۔ ایسے صحابہ کی تعداد کم تھی جو واقعی زبردست کمی اور تنگدستی میں زندگی بسر کرتے تھے۔ اصل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا بھوکا پیاسا رہنا، اچھے کھانوں سے بچنا کبھی مجبوری کی وجہ سے بھی ہوا، ورنہ عام طور پر آپ اور آپ کے ساتھی بھوک پیاس کی سختیاں اپنے آپ اس لیے سہ لیتے تھے کہ دوسروں کے لیے ایثار اور جانثاری کا جذبہ پیدا ہو۔ دنیاوی مال و منال اور عیش و راحت سے نفرت اور بیزاری ظاہر کی جائے، کیونکہ دنیاوی ساز و سامان اور عیش و عشرت انسان کو خدا کی یاد اور حق کی حمایت سے غافل بنا دیتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سچ تو یہ ہے کہ صحابہ میں سے اکثر جب تک مکہ میں رہے تنگ دست رہے، جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے، وہاں انصار نے ہر طرح سے ان کے ساتھ تعاون کیا، انہوں نے اپنے گھروں میں ٹھہرایا، کاروبار میں شریک کیا، جہاد کی شروعات ہوئی، دوسرے علاقے فتح ہوئے اور مال غنیمت آنا شروع ہوا تو لگ بھگ تمام صحابہ وسعت اور خوشحالی سے آسودہ ہو گئے۔ لیکن اس کے باوجود صحابہ اپنا مال و دولت، اپنا نجی عیش سامانی پر خرچ نہیں کرتے تھے، ان کے تمام مالی سادھان اور وسیلے عام مسلمانوں کی بھلائی اور بہبودی پر خرچ ہوتے تھے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرے رب نے مجھ سے کہا ہے، اے نبی، اگر تم چاہو تو تمہارے لیے مکہ کی گھاٹی سونے کی بنا دی جائے۔ میں نے عرض کیا، نہیں پالنہار نہیں، میں تو یہ پسند کرتا ہوں کہ ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں۔ جس دن بھوکا رہوں تیرے حضور روؤں، گڑگڑاؤں اور تیری یاد میں لگا رہوں، اور جس دن سیر ہو کر کھاؤں دل کی گہرائی سے تیرا شکر اور تیری تعریف کروں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے پہلے نبیوں پر بھی فقر و فاقے کی سختیاں گزری ہیں اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے نوازشوں میں سے ہے یہ نوازش سب سے زیادہ پسند ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کبھی سیر ہو کر نہیں کھاتے تھے اور آپ نے کبھی کسی سے اس بات کا ذکر بھی نہیں کیا، کیونکہ آپ کو فقر، غنا سے اور بھوکے پیٹ رہنے
پیٹ بھر کر کھانے سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ تھا۔ آپ کبھی کبھی بھوک کی وجہ سے تمام رات بے چین رہتے، مگر آپ کی یہ بھوک آپ کو اگلے دن روزہ رکھنے سے نہ روک سکتی۔ رات کو کچھ کھائے پیے بغیر ہی آپ روزہ رکھ لیتے، حالانکہ آپ اگر چاہتے تو اللہ رب العزت سے دنیا کے تمام خزانے اور ہر قسم کی نعمتیں اور فراوانی مانگ سکتے تھے، مگر آپ نے فقر و فاقہ کو عیش سامانی پر ہمیشہ ترجیح دی۔ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھ کر رونے لگتی، اور خود میری اپنی یہ حالت ہوتی کہ بھوک سے برا حال ہوتا اور میں پیٹ پر ہاتھ پھیرنے لگتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگتی، کاش ہمیں صرف گزر بسر ہی کی حد تک کھانے پینے کا سامان میسر ہوتا، فراخی اور عیش سامان نہ صحیح، کم سے کم اتنا تو ہوتا کہ اطمینان سے ہمارا گزر بسر چلتا۔ ہماری یہ بات سن کر آپ نے فرمایا، عائشہ ہمیں دنیا سے کیا غرض؟ مجھ سے پہلے میرے بہت سے بھائی جو جلیل القدر پیغمبر تھے اس دنیا میں آئے، انہوں نے مجھ سے زیادہ سختیاں برداشت کی، مگر صبر کیا اور اسی حالت میں اپنے خدا سے جا ملے۔ وہاں انہیں اونچی جگہوں سے نوازا گیا اور طرح طرح کی نعمتیں ان کو دی گئیں۔ میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ مجھے اس دنیا میں فراخی دے دی جائے اور آخرت کی لازوال نعمتوں میں کمی ہو جائے۔ میرے نزدیک اس سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ کوئی بات نہیں کہ میں اپنے دوستوں اور بھائیوں سے ایسی حالت میں جا ملوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، اس کے بعد مشکل سے 1 مہینہ ہم رہے، پھر آپ کا وصال ہو گیا اور مالک حقیقی سے جا ملے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔